دوستو مذہب اسلام میں عمرہ ایک عبادت ہے اور اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کی فضیلت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے بیچ جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ عمرہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں جہاں کہیں عمرہ کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ عمرہ کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہیں اس بات کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا چاہیے، خوب عمرہ کرنا چاہیے۔ وفی ھذا الحدیث دلالۃ علی استحباب الاکثار من الاعتمار، کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا اسلام میں مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مذہب اسلام کی اس مبارک تعلیم کے خلاف اہل حدیث فرقہ اپنی بے دلیل باتوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جی ہاں بے دلیل باتوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں پیش کرتا ہے جو مذہب اسلام کی اس تعلیم کے خلاف۔ فرقہ اہل حدیث کے ایڈوکیٹ فیض نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں نہ تو قال اللہ کے نعرے لگائے اور نہ قال الرسول کے نعرے لگائے، یعنی نہ اپنی طرف سے قرآن کی کوئی دلیل دی ہے نہ حدیث کی کوئی دلیل دی ہے، صرف اور صرف اپنا قیاس پیش کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز آپ ہماری بات میں دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ خیر القرون کے لوگ ہیں، صحابہ و تابعین ہیں، اسلاف امت ہیں، اور یعنی جمہور امت ایک طرف ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے، لیکن فرقہ اہل حدیث اپنی فرقی بنائے ہوئے ایک طرف ہے کہ نہیں زیادہ سے زیادہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ ٹور والوں کا نقصان ہو جائے گا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بھائی ایڈوکیٹ فیض کا ٹور والوں سے کوئی تعلق ہے، واللہ بڑے ہی بے تکے انداز میں ایک بات کہی کہ مسجد عائشہ سے احرام وہ باندھے جس کو حضرت عائشہ والا عذر ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات شریعت کے ساتھ اللہ کی قسم بہت بڑا کھلواڑ ہے، بلکہ علماء اسلاف کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے شخص کے ایمان کا اندیشہ ہو جائے جو شریعت کے کسی شرعی حکم کے ساتھ کھلواڑ کرے یا اس طرح سے بھونڈے جملے استعمال کرے کہ جس کام کے کرنے والے اسلاف ہو، صحابہ و تابعین کی لسٹ ہو، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عائشہ والا عذر جس کے پاس ہو وہی عمرہ کا احرام تنعیم سے باندھے، جبکہ ہم نے بتایا کہ تنعیم سے عمرہ کی اجازت دینے والے بن باز ہیں، ابن عثیمین ہیں۔ دوستو مذہب اسلام میں عمرہ ایک عبادت ہے اور اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کی فضیلت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے بیچ جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ عمرہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1683 پر نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3355 پر نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں جہاں کہیں عمرہ کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ عمرہ کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہیں اس بات کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا چاہیے، خوب عمرہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف کے شارح، صحیح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث دلالۃ علی استحباب الاکثار من الاعتمار، کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا اسلام میں مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے اور ثواب کا کام ہے۔ دیکھیں فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 699۔ مگر دوستو مذہب اسلام کی اس مبارک تعلیم کے خلاف اہل حدیث فرقہ اپنی بے دلیل باتوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جی ہاں بے دلیل باتوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں پیش کرتا ہے جو مذہب اسلام کی اس تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھیں ایڈوکیٹ فیض، فرقہ اہل حدیث کے ایڈوکیٹ فیض کی کلپ۔ جب ایک آدمی عمرے کی نیت سے ہندوستان سے سمجھ لیجیے جا رہا ہے تو وہ ایک وقت میں صرف ایک عمرہ کر سکتا ہے اپنا۔ یہ کیسا ہو گیا؟ میں نے تو 40 کیا، انہوں نے 50 کی، انہوں نے 150 کرے تھے، انہوں نے 2 مہینے تھے تو 1000 عمرے ہو گئے تھے ان کے۔ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہی سنت سے ثابت ہے۔ دوستو اب ہم یہاں 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے ایک ٹور میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا، تو کیا ایسا ثابت ہے؟ اور دوسرا مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام باندھنا، کیا یہ ثابت ہے؟ تو ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ فرقہ اہل حدیث کے ایڈوکیٹ فیض نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں نہ تو قال اللہ کے نعرے لگائے اور نہ قال الرسول کے نعرے لگائے، یعنی نہ اپنی طرف سے قرآن کی کوئی دلیل دی ہے نہ حدیث کی کوئی دلیل دی ہے، صرف اور صرف اپنا قیاس پیش کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز آپ ہماری بات میں دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ خیر القرون کے لوگ ہیں، صحابہ و تابعین ہیں، اسلاف امت ہیں اور اکابرین امت ہیں۔ چنانچہ چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ ایک سفر میں یعنی ایک ٹور میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ثابت ہے؟ تو جی ہاں، ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا امت کے اسلاف
اور خیر القرون کے پاکباز لوگوں سے ثابت ہے، جیسا کہ حافظ و محدث ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المصنف کے اندر حدیث نقل کی ہے عن لیث عن طاؤوس انه سئل عن العمرہ فقال اذا مضت ایام التشریق فاعتمر متى شئت الى قابل۔ آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایام تشریق گزر جانے کے بعد، ایام تشریق بقرعید کے وقت کچھ ایام ہیں، ان کے گزر جانے کے بعد جب تک چاہو عمرہ کرتے رہو۔ تو جب تک چاہو عمرہ کرتے رہو، یعنی جتنا بھی عمرہ چاہو کر سکتے ہو۔ دیکھیں المصنف لابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12724، اسی طرح حدیث نمبر 13020۔ بلکہ صحابہ کرام کی بابرکات ذات سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ وہ بار بار عمرہ کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ عمرہ کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، جسے ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ایک ٹور میں اور ایک سفر میں۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز عمرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام زبیر میں ہر روز عمرہ کیا کرتے تھے۔ نقل کرنے والے امام شیخ شہاب الدین قرافی مالکی ہیں، شیخ شہاب الدین قرافی مالکی، جن کی وفات 684 ہجری ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الذخیرہ کے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 374 پر صیغہ جزم کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی وثوق کے ساتھ نقل کیا ہے اور بھروسے کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی طرح اس بات کو نقل کرنے والے شیخ شمس الدین مغربی مالکی ہیں، جن کی وفات 954 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب مواہب الجلیل لشرح مختصر الخلیل میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ دوستو، آپ کو پھر سے یاد ہونا چاہیے کہ ایڈوکیٹ فیض نے اپنی پوری بات میں کہیں پر کوئی دلیل نہیں دی، لیکن ہم ابھی اپنی بات میں اسلاف کے حوالے دینے کے ساتھ ساتھ علماء امت کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آدمی ایک سفر میں، ایک ٹور میں اگر گیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا چاہیے، فضیلت کی چیز ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس سلسلے میں ہم ائمہ اربعہ کے جو مسالک ہیں، دنیا میں 4 مشہور مسلک جو رائج ہیں، جو چلتے ہیں، ہم وہاں کے بھی حوالے آپ سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ فقہ حنفی میں سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا مستحب ہے، اور یہ جمہور کا مسلک ہے، یعنی جمہور امت ایک طرف ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے، لیکن فرقہ اہل حدیث اپنی فرقی بنائے ہوئے ایک طرف ہے کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ ٹور والوں کا نقصان ہو جائے گا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بھائی ایڈوکیٹ فیض کا ٹور والوں سے کوئی تعلق ہے، واللہ اعلم۔ خیر، یہ دیکھیں شامی رد المحتاج جلد 2 صفحہ نمبر 472۔ اسی طرح علماء مالکیہ کی طرف چلتے ہیں۔ علماء مالکیہ نے بھی اس بات کو صاف انداز میں بیان کیا ہے۔ جی ہاں، فرماتے ہیں والجمہور علی جواز الاکثار منها فی اليوم واللیلہ۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا جائز ہے، جمہور کا عمل ہے فی اليوم واللیلہ، رات و دن عمرہ کرے، آدمی رات و دن عمرہ کرے۔ آج ایک ٹور میں اگر آدمی ایک سے زیادہ عمرہ کر لے تو اس کے متعلق ایڈوکیٹ فیض صاحب اپنی بے دلیل باتوں سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے اور کوئی دلیل نہیں دے رہے ہیں، لیکن اہل علم میں سے امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا چاہیے، رات و دن عمرے کرنا چاہیے، لأنه عمل بر و خیر، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ فلا یجب الامتناع الا بدلیل، اگر کوئی اس سے روکتا ہے تو پھر اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ولا دلیل امنع منه، اور کوئی دلیل نہیں ہے جو اس سے روک سکے۔ بل الدلیل یدل علیہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنے پر تو دلیل موجود ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے اور حدیث کی روایت پیش کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب الاستذکار جلد 4 صفحہ نمبر 113، اور اسی طرح دیکھیں الذخیرہ جلد 3 صفحہ نمبر 374 اور مواہب الجلیل لشرح مختصر الخلیل جلد 3 صفحہ نمبر 416۔ اب ہم چلتے ہیں فقہائے شوافی کی طرف۔ فقہائے شوافی کا کیا کہنا ہے، علماء شوافی اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صاف فرمایا ولا یکرہ عمرتان وثلاث واکثر فی السنۃ الواحدہ ولا فی اليوم الواحد بل استحب الاکثار منها بلا خلاف عندنا۔ فرمایا سال میں 2 عمرہ کرنا، 3 عمرہ کرنا، اس سے زیادہ عمرہ کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا ولا فی الیوم الواحد، اگر ہر روز کوئی عمرہ کرتا ہے، ہر دن عمرہ کرتا ہے، پر ڈے عمرہ کرتا ہے تو بھی مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح عمرہ کرنا، زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا تو پسندیدہ کام ہے۔ بلا خلاف عندنا، ہمارے نزدیک اہل اسلام کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں المجموع شرح المہذب جلد 7 صفحہ نمبر 138۔ اسی طرح کی بات جلیل القدر محدث حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 699 پر بھی فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ رٹ لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک سفر میں ایک بار کیا، جیسا کہ ایڈوکیٹ فیض نے کہا اللہ کے رسول نے ایک ہی بار کیا، تو ان جیسے اقوال، ان جیسی باتوں کا رد بھی حافظ ابن حجر عسقلانی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وتعقب بان المندوب لم ينحصر في افعاله، کہ
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں مندوب یعنی مستحب منحصر نہیں ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں مندوب منحصر نہیں ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو کیا ہو تب ہی جا کر کے وہ مستحب بنے گا. انشاءاللہ اس پر تفصیلی حوالے ہم اور بھی پیش کریں گے. دیکھیں فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 699. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں البیان فی مذہب الامام الشافعی جلد 4 صفحہ نمبر 63 اور 64. اب چلتے ہیں ہم فقہائے حنابلہ کی طرف. فقہائے حنابلہ میں سے شیخ الاسلام امام ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 620 ہجری میں ہے، انہوں نے فرمایا وقال بعض اصحابنا يستحب الاكثار من الاعتمار، کہ ہمارے بعض اصحاب نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا مستحب ہے. واقوال السلف واحوالهم تدل على ما قلناه، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے، خوب عمرہ کرے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اپنے مقام کو چھوڑ کر عمرہ کرنے گیا ہے، ایک ٹور میں گیا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا ہی چاہے گا نا. تو اگر زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کرے. امام ابن قدامہ مقدسی حنبلی فرماتے ہیں وَأَقْوَالُ السَّلَفِ وَأَحْوَالُهُمْ تَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ، کہ ہم نے جو زیادتی عمرہ کی بات کی ہے اس پر دلیل علماء امت اسلاف امت کے اقوال بھی ہیں اور اسلاف امت کے احوال و افعال بھی ہیں. دیکھیے المغنی جلد 5 صفحہ نمبر 17. اب ہم چلتے ہیں ان علماء کی طرف جو سلفی علماء کہلاتے ہیں اور جن کی تحقیق پر فرقہ اہل حدیث کو بہت زیادہ ناز ہوا کرتا ہے. علامہ ابن باز اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ علامہ بن باز سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی ایک ٹور پہ گیا ہوا ہے، آج جس کا رونا ایڈوکیٹ فیض صاحب رو رہے ہیں، اس کے متعلق سوال کیا گیا علامہ بن باز سے کہ ایک آدمی ایک ٹور پہ عمرہ کرنے گیا ہے تو کیا وہ اپنا عمرہ کر لینے کے بعد دوسرا عمرہ کسی اور کی طرف سے، تیسرا عمرہ، چوتھا عمرہ، اس طرح عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی دلیل ہے جو اس کو بار بار عمرہ کرنے سے روکے؟ اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا لا اعلم مانعا شرعيا من عمرتك لمن ترى من اقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة. مجھے امید ہے فرقہ اہل حدیث کے لوگ اس کا ترجمہ جانتے ہوں گے، لیکن اگر نہیں جانتے بوجھتے ہیں تو میں صاف صاف ترجمہ کیے دیتا ہوں. فرمایا علامہ بن باز نے کہ کوئی شرعی رکاوٹ، کوئی شرعی مانع موجود نہیں ہے اس بات سے کہ تم اپنی طرف سے جو تمہارا عمرہ ہے اس کو کر چکنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دوسرا، تیسرا، چوتھا عمرہ وغیرہ جو ہے اس کو کر لو. تو انہوں نے صاف صاف فرما دیا کہ ایک ٹور میں، جی ہاں ایک ٹور میں اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کی کوئی شرعی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. دیکھیں فتاوی بن باز جلد 17 صفحہ نمبر 440. تو ایڈوکیٹ فیض صاحب کے قیاس کی عمارت کی پڑخچے تو خود علامہ بن باز نے بھی اڑا کے رکھ دیے ہیں. اسی طرح علامہ بن باز دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا تو جمہور کا مسلک ہے، اور فرمایا لا حرج، اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے. دیکھیں فتاوی نور الدرب بن باز جلد 14 صفحہ نمبر 200. اسی طرح فتاوی بن باز جلد 17 صفحہ نمبر 15 پر بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے، اور فتاوی شیخ محمد صالح المنجد میں فتاوی نمبر 34954 پر بھی یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے علماء عرب، علماء سعودیہ، علماء سلفی حضرات جن کی تحقیق پر ہمارے فرقہ اہل حدیث کے دوستوں کو ناز ہوا کرتا ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو بیان کر کے ان کی قیاسی عمارت کو دھڑام سے زمین بوس کر دیا ہے. اسی طرح فرقہ اہل حدیث کی طرف سے شائع ہونے والی ایک کتاب ہے جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہے، جس میں اس کا نام ہی ہے حج اور عمرہ کی کتاب. حج اور عمرہ کی کتاب صفحہ نمبر 135 پر صاف صاف لکھا ہے اس کے لکھنے والے حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب نے کہ اگر کوئی آدمی دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو جائے میقات سے احرام بند کر کے آئے اور عمرہ کرے. تو انہوں نے بھی دوسری بار عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے، نہ یہ کہ اس کو اسلام کے خلاف بتایا ہے، اور نہ یہ کہ اس کے لیے کوئی کڑی شرط لگائی ہے، اور نہ اس بات کے نعرے لگائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. دیکھیں حج و عمرہ کی کتاب صفحہ نمبر 135. تو ایک سفر میں ایک سے زیادہ بار عمرہ کرنا، اس سلسلے میں ایڈوکیٹ فیض صاحب نے جو اپنی رائے رکھی اس پر نہ تو انہوں نے کوئی دلیل قرآن سے دی، نہ حدیث سے دی، نہ خیر القرون کے اکابر و اسلاف سے دی، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین و متبوعین کے علماء کرام سے دی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی بات کے سلسلے میں جو بھی ہم نے اپنی بات پیش کی اس پر خیر القرون کے اسلاف کا عمل پیش کیا، مشہور مسالک اربع کے علماء کرام کی تحقیق پیش کی. اس کے ساتھ ساتھ جن کی تحقیق پر ہمارے بھائی ایڈوکیٹ فیض اور ان کے فرقے کے لوگوں کو ناز ہوتا ہے، ان سب کی تحقیق، ان کی بھی تحقیق ان کے سامنے پیش کر دی کہ انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے اور بیان کیا ہے کہ ایک آدمی ایک ٹور میں ایک سے زیادہ بار عمرہ کر سکتا ہے. اس کے بعد بھی یہی کہنا نہیں اللہ کے رسول نے نہیں کیا جائے گا، تو اس کا جواب ہم ایک سلفی عالم سے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اسلاف اچھے نہیں لگتے، قرآن و حدیث انہیں پسند نہیں،
تو ابھی کے دور کے جو سلفی ہے جن کے نام کا یہ رٹ لگاتے ہیں اور صبح شام تسبیح پڑھتے ہیں ان کے نام کی، ہم ان کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف فرمایا، دیکھ علامہ بن باز فرماتے ہیں فقون النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعل ذلك لا يدل على عدم شرعیت ذلك، فرمایا لوگ جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا اللہ کے رسول نے نہیں کیا لہذا نہیں کیا جائے گا، فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ فقون النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعل ذلك، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام نہ کرنا، لا يدل یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، لا يدل یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، علی عدم شرعیت ذالک کہ بھائی یہ کام جائز ہی نہ ہو، اس کی کوئی دلیل یہ نہیں بنتی۔ کیوں دلیل نہیں بنتی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک کام کو نہیں کیا ہے تو اس کے نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، اس کی ریزن ہے نہ کرنے کے، نہیں کیا کسی وجہ سے نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے نہ کرنے کی وجہ یہ ہو کہ امت مشقت میں پڑ جاتی۔ خود علامہ بن باز فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ يَدَعُهُ لِأَلَّا يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو چھوڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے، كَمَا كَانَ لَا يُوَاظِبُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَىٰ، سبحان اللہ، مثال بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی پابندی نہیں کی، پابندی کے ساتھ چاشت کی نماز کو ادا نہیں کیا، ہاں مع انہ اوصى بذلك ابا ہریرہ و ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے باوجود ابو درداء اور ابو ہریرہ کو اس کا حکم دے رکھا تھا کہ پابندی سے کرنا، و اوصاہما بصلاۃ الضحى دائما، اور پابندی سے کرنے کی وصیت بھی کر رکھی تھی۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت پر دوام نہیں کیا، لیکن چونکہ صحابہ کر رہے ہیں اس لیے یہ مندوب ہے، مستحب ہے۔ ویسے ہی ایک ٹور میں اللہ کے رسول نے ایک عمرہ نہیں کیا، ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اگر آج کوئی کرتا ہے تو یہ مندوب ہے، پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ صحابہ، اسلاف، تابعین اور کبار ائمہ مجتہدین اور ان کے ماننے والوں کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ دیکھیں فتاوی نور علی الدرب بن باز جلد 14 صفحہ نمبر 200۔ اسی طرح انہوں نے جو ایک شوشہ چھوڑا کہ اگر کسی کو کرنا ہے دوبارہ عمرہ تو جائے، کوئی شرعی سفر کر کے مدینہ چلا جائے پھر وہاں سے آئے، یہ بھی بے دلیل بات ہے، اس بات کے پیچھے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کا انکار، اس کا جواب ہم خود انہی کے گھر کے عالم سے جن کی تحقیق پر ان کو ناز ہے ان سے پیش کرتے ہیں، علامہ ابن عثیمین سلفی عالم۔ علامہ ابن عثیمین صاف صاف فرماتے ہیں حدیث عائشہ جو تنعیم سے احرام باندھنے والی حدیث ہے، مقام عائشہ سے احرام باندھنے والی حدیث ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وعلى هذا فالذي قال لك لا بد لك ان تخرج الى جدہ لا وجہ لقوله، اس حدیث کے آ جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہیں جدہ جانا پڑے گا یا ایڈوکیٹ فیض کی زبان میں مدینہ جانا پڑے گا، کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لا وجہ لقول ذلك فالذي قال لك لا بد لك ان تخرج الى جدہ لا وجہ لقوله، اس قول کے قائل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں فتاوی نور علی الدرب ابن عثیمین جلد 12 صفحہ نمبر 2۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا، جسے حدیث کی زبان میں مقام تنعیم کہا گیا ہے۔ مقام تنعیم سے احرام باندھنا کیا ثابت ہے یا ایڈوکیٹ فیض کی زبان میں یہ ایک خاص واقعہ تھا؟ تو پہلی بات، یہ ایک خاص واقعہ جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے قرآن اور حدیث اور دلیل کے نام کے رٹ لگانے والے، عجیب بات ہے انہوں نے اپنی پوری کلپ میں ایک مرتبہ بھی دلیل پیش نہیں کی، بلکہ اس کی طرف جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا، اور مجھے تعجب تو فرقہ اہل حدیث کے لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کلپ کے آ جانے کے بعد بھی اپنے اس عالم یا اپنے اس شیخ جو کہ ایڈوکیٹ فیض صاحب ہیں ان کی طرف کوئی رجوع بھی نہیں کیا کہ شیخ اس کی دلیل کیا ہے۔ خیر، مقام تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنا، جسے آج کی زبان میں مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، یہ اسلاف سے ثابت ہے، اور کیوں نہ ایسا ہو جبکہ اس کا حکم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں فامر عبد الرحمن بن ابی بکر ان یخرج معها الى التنعیم فاعتمرت، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ کو مقام تنعیم لے جائے، چنانچہ مقام تنعیم پر گئی اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر کے آئی، پھر انہوں نے عمرہ کیا۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1693، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی اسی کتاب صحیح البخاری کے اندر 4 جگہ پر نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کا عمل نقل کرتے ہیں کہ وہ مقام تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا کرتے تھے۔ فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه كان اذا اراد ان يعتمر خرج الى التنعیم، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو عمرہ کرنا ہوتا تو مقام تنعیم جاتے اور عمرہ کا احرام باندھ کر کے آ جاتے۔ دیکھیں مسائل امام احمد بن حنبل بروایت ابی الفضل الصالح حدیث نمبر 1092۔ اسی طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ احرم بعمرۃ من التنعیم، انہوں نے عمرہ کا احرام مقام تنعیم سے باندھا۔ دیکھیں الاستذکار
جلد 4 صفحہ نمبر 190۔ اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لاہل مکہ التنعیم، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے، مکی شخص کے لیے مقام تنعیم کو میقات بنایا، میقات مقرر کیا۔ المغنی لابن قدامہ جلد 3 صفحہ نمبر 246۔ یہ جو حدیث کی کتابوں میں مقام تنعیم ہے، مقام تنعیم ہے، یہ وہی مقام تنعیم ہے الذی یقال له مساجد عائشہ، اسی کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی سبکی جلد 1 صفحہ نمبر 289۔ اسی طرح علماء اسلاف کی کتابوں کی ایک بڑی لسٹ ہے جس میں انہوں نے صاف صاف لفظوں میں مقام تنعیم کو، جسے آج کی زبان میں مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، اس کو ایک حد مقرر کیا ہے اور حد بتایا ہے کہ یہ ہل کا ایریا ہے، یہ حدود حرم کے باہر کا حصہ ہے، جہاں جا کر کے آدمی عمرہ کا احرام باندھ کر کے آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کو نقل کرنے والے خاص کر علامہ بن باز اور خاص کر علامہ ابن عثیمین تو ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ ہم پرانے اور بڑے اسلاف کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں الاستذکار جلد 4 صفحہ نمبر 115، المدونۃ الکبریٰ للامام المالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی المدونہ جلد 1 صفحہ نمبر 492، التلقین للامام مالک الثعلبی، التلقین للامام ثعلبی مالکی جلد 1 صفحہ نمبر 80، المجموع للنووی جلد 7 صفحہ نمبر 205، شرح المسلم للنووی جلد 1 صفحہ نمبر 120، المغنی لابن قدامہ جلد 3 صفحہ نمبر 215، شرح زرکشی جلد 1 صفحہ نمبر 565، المواہب الجلیل لشرح مختصر الخلیل جلد 4 صفحہ نمبر 38، بدائع الثناء للکاسانی جلد 2 صفحہ نمبر 166، فتح القدیر جلد 5 صفحہ نمبر 57، مبسوط سرخسی جلد 4 صفحہ نمبر 52، تحفۃ الفقہاء جلد 1 صفحہ نمبر 410۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سلفی علماء کی تحقیق سے چھپنے والی کتاب جس کا نام ہے فتاوی اسلامیہ، اس کے اندر صاف صاف چیپٹر ہے این میقات المکی للعمرہ، کہ جو شخص مکہ میں جا کر مقیم ہو گیا ہے، جو مکہ کا رہنے والا بن گیا ہے، اس کو اگر عمرہ کا احرام باندھنا ہے تو کہاں جائے؟ کیا مدینہ جائے؟ اس کے جواب میں تنعیم والی حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو نقل کیا ہے، اور پھر کتاب کے محققین نے ثابت کیا ہے کہ تنعیم یعنی مسجد عائشہ جا کر کے عمرہ کا احرام باندھا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ دیکھیں فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ نمبر 461، اس کتاب کے لکھنے والے سلفی علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جن کے نام ہیں علامہ بن باز، علامہ ابن عثیمین، عبداللہ ابن عبد الرحمن جبرین۔ اسی طرح فتاوی بن باز کے حوالے ہم اس سے پہلے آپ کو دے کر کے آئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک بھونڈے انداز میں، بڑے ہی بیتوکے انداز میں ایک بات کہی کہ مسجد عائشہ سے احرام وہ باندھے جس کو حضرت عائشہ والا عذر ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات شریعت کے ساتھ اللہ کی قسم بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ بلکہ علماء اسلاف کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے شخص کے ایمان کا اندیشہ ہو جائے جو شریعت کے کسی شرعی حکم کے ساتھ کھلواڑ کرے یا اس طرح سے بھونڈے جملے استعمال کرے کہ جس کام کے کرنے والے اسلاف ہوں، صحابہ و تابعین کی لسٹ ہو، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عائشہ والا عذر جس کے پاس ہو وہی عمرہ کا احرام تنعیم سے باندھے، جبکہ ہم نے بتایا کہ تنعیم سے عمرہ کی اجازت دینے والے بن باز ہیں، ابن عثیمین ہیں، اور صحابہ کا نام تو ہم نے لیا ہی۔ دوستوں، بات دراصل یہ ہے کہ تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھنے کا حکم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ جو نعرے لگاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو ایک وجہ سے دیا تھا، تو دوستوں شریعت کے احکام کے وارد ہونے کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا دنیا کہتی ہے کہ مستحب ہے، خود فرقہ اہل حدیث کے چھوٹے بڑے جاتے ہیں عمرہ کر کے اور عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ایک انصاری خاتون کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ تو انہوں نے فرمایا میرے شوہر حج کرنے چلے گئے، 2 ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ وہ لے کے چلے گئے، دوسرا اونٹ پانی کے لیے چھوڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن عمرة فی رمضان حجۃ، کہ عمرہ کا احرام رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی آج یہ کہے کہ رمضان میں عمرہ وہی کرے جس کو اس عورت والی پریشانی ہو، تو یہ بڑی بیتوکی بات ہوگی اور جہالت کی بات ہوگی، بے وقوفانہ حرکت کہا جائے گا اسے، اور دین کے ساتھ کھلواڑ کہا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اسلاف کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، نام کے سلفی نہ بنے، کام کے سلفی بنے۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی فإن عمرة فی رمضان حجۃ، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 1690 1764 پر نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں 3097 پہ نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو ہر طرح سے، ہر چھوٹے بڑے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا ازمان و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔